وہ کچھ کام جو ہم کر سکتے ہیں ان کی ایک فہرست سی بنائیے، وہ یہ ہیں، یعنی معاشرہ جو کام ریاست سے بے نیاز اور ریاست کی محتاجی کے بغیر کر سکتا ہے، تو وہ کام کیا ہیں جو اگر ہماری معاشرت میں جیسے رواج بن جائیں تو انشاءاللہ ہماری ساری خرابیاں جو ہیں وہ مطلب ایک اللہ کے یہاں قبول ہو سکنے والی حالتوں میں دور ہو سکتی۔ نمبر 1، مظلوم کی مدد، خواہ وہ کوئی بھی ہو، اور چاہے اس مدد میں خود کو نقصان اور خطرے میں ڈالنا پڑے۔ انسانوں کا کوئی اجتماعی آرڈر اس سوشل کانٹریکٹ کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا۔ نمبر 2، ایسے تعلیمی اداروں کا قیام جہاں دنیاوی علوم سے بھی ایمانی شعور تقویت حاصل کرتا رہے۔ ان اداروں میں استاد محض معلم نہ ہو، مربی کا کردار بھی ادا کرے، اور اسی کے ضمن میں ایسے تحقیقی اداروں کا قیام جہاں سائنسی، ریشنل اور معاشرتی علوم میں اب تک جو پیش رفت ہوئی ہے اس پر تنقیدی نظر ڈالنے کی صلاحیت پیدا ہو، ڈالی جائے، اور آج کی تمام علمی روایتوں میں رائے دینے کی اہلیت پیدا کر کے کم از کم تھیوری کی سطح پر ایسے کام کیے جائیں جو باقی دنیا کے لیے بھی معیاری اور مفید ہوں، اور وہ ان تھیوریز کو اپنے علم میں اضافے اور ترمیم کا ذریعہ بنا سکیں۔ نمبر 4، افلاس اور جہالت کا خاتمہ۔ یہ معاشرہ کر سکتا ہے۔ جو معاشرہ یہ ذمہ داری نہیں اٹھاتا وہ انسانی معاشرہ نہیں ہے۔ سوسائٹی کی جو سوسائٹی انسانی سطح پر ہے یا نہیں، معاشرہ آدمیوں کا ہے کہ نہیں، اس کا پتہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس معاشرے کا امیر طبقہ غربت کے خاتمے میں کتنا سنجیدہ اور سرگرم ہے، اور اس کا تعلیم یافتہ طبقہ جہالت کے ازالے میں کیا کردار ادا کر رہا ہے۔ تو نمبر 5، ایمانی مواخات اور انسانی مساوات۔ یہ ہمارا آئیڈیل ہے، دینی آئیڈیل ہے۔ مواخات یوں سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا لازمی تقاضا ہے کہ مسلمانوں میں باہمی بھائی چارہ ہو، اور مساوات آپ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مستقل مطالبہ ہے کہ سب انسان برابر ہیں، سب انسان اصلاً برابر ہیں۔ تو مواخات جو ہے وہ معاشرے کی ذمہ داری ہے اور مساوات ریاست کی۔ چھٹا نمبر یہ ہے کہ شخصیت پرستی کے کلچر کا خاتمہ ہمارا دینی مطلوب بھی ہونا چاہیے، اور ہماری انسانیت کی حفاظت کے لیے بھی یہ ضروری ہے، اور ہمارے دین کے تحفظ کے لیے بھی، کہ شخصیت پرستی ظاہر ہے اس کا دینی ضرر تو واضح ہے، یہ نفسیاتی طور پر بھی مہلک ہے۔ اس کا علاج یہ نہیں ہے بہرحال کہ ان ہستیوں کی توہین شروع کر دی جائے جنہیں عملاً پوجا جا رہا ہے۔ ان شخصیتوں کی، ان ہستیوں کی بڑائی کا اعتراف زبان سے کرتے ہوئے، دل میں رکھتے ہوئے ان کی پرستش کے مزاج کو ختم کرنا ہے، کیونکہ کسی شخصیت کی واقعی بڑائی کے اظہار میں غلو بھی ہلاکت خیز ہے، اور انکار میں غلو بھی اتنا ہی مہلک ہے۔ اور 7واں نمبر ہے بڑوں کی تعظیم اور چھوٹوں پر شفقت کی
جو نبوی قدر ہے اس کو بحال کیا جائے، اسے دوبارہ زندہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد مبارک کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں رکھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ جو ہے یہ اصول بڑوں کی تعظیم اور چھوٹوں پر شفقت، یہ تمام معاشرت کی میں جیسے روح کی حیثیت رکھتی ہے۔ نمبر 8، ایک دوسرے کے مقابلے میں جارحانہ فخر کے رویے کو مکمل طور پر ترک کرنا۔ یہ بھی فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نیکی پر فخر، علم پر، طاقت پر، دولت پر، نسب پر، اولاد پر فخر، یہ دراصل دوسرے سے اس کی کمتری منوانے کے لیے ہوتا ہے۔ احساس فخر میں مبتلا شخص گویا زبان حال سے اعلان کر دیتا ہے کہ وہ تاحال حیوان ہے اور انسان بننے کے عمل سے دور ہے۔ تو افراد کا جو باہمی انکسار اور تواضع جو ہے وہ معاشرے کو خیر پر رکھتی ہے، یہ نہ رہے تو پھر جانوروں کا معاشرہ ہے۔ نمبر 9، یہ بہت اہم بات یہ بھی ہے جو نمبر 9 کہہ کے میں عرض کروں گا کہ خاندانی نظام میں ماں باپ کی مرکزیت کی بحالی، یعنی آدمی اگر والدین کی محبت کو اپنے نفس، بیوی، بچوں اور دنیا کی محبت پر احوالی طور پر چلو نہ صحیح مگر کم از کم قانونی انداز سے غالب نہیں رکھتا تو سخت خسارے اور خطرے میں ہے۔ ہماری موجودہ طرز معاشرت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اصول بڑی حد تک نظر انداز ہو رہا ہے اور اس رویے میں اضافہ ہوتا ہے، اس نظر اندازی میں اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ اچھا، نمبر 10، یہ آخری ہے، مطلب تھوڑا سا وقت زیادہ اور شاید ہو گیا لیکن یہ آخری ہے۔ یا تو ایک بڑے نصب العین کی روشنی میں اولاد کی تربیت، اس کی تفصیل میں بہت بار کرتا رہا ہوں، تو یہاں بس ایک بات کہنی ہے جس پر ٹھیک سے عمل ہو جائے تو تربیت اولاد کے سارے فرائض خود بخود ادا ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ بچپن ہی سے بچوں کا ایسا مزاج بنانے کی کوشش کرو کہ نیکی انہیں اچھی لگنے لگے اور برائی سے گھن آنے لگے، ڈر لگنے لگے۔ اس کے بعد پھر نیکیوں اور برائیوں کی فہرست انہیں یاد کرواؤ۔ مطلب یہ بہت ہی اہم کام ہے۔ بچوں کی تربیت سے بڑھ کر اصول معاشرت کی حفاظت نہیں ہو سکتی، تو اس کی یہ اہمیت کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ بچوں کی تربیت حق، خیر اور سب خوبصورتیوں کے تسلسل کا واحد ذریعہ ہے آگے۔ تو اس اپنے بچے کو بالکل چھوٹے ہونے کی حالت سے اچھا بندہ اور مفید آدمی بنانے کا اہتمام کریں گے تو پھر حسن معاشرت کا جو کی منزل تک پہنچیں گے۔ تربیت اولاد کے بارے میں حساس اور بامقصد ہوئے بغیر اچھے معاشرے کی تعمیر نہیں ہو سکتی۔ تو بچوں کو شروع ہی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی کتاب اور بڑی بڑی ہستیوں سے مانوس کرو اور انہیں سچ بولنا، بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں کا خیال رکھنا، ماں باپ کی فرما برداری محبت کے ساتھ، اپنی چیزیں دوسروں کو دینا اور تشبیہ کے اصول پر زباں دانی سکھانا، یہ اپنے کاموں میں بہت اہمیت کے ساتھ شامل ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ بڑا ہو کر یہی بچہ اسلامی معاشرت یعنی نظام تعلق کے سب سے بڑے آئیڈیل اور سب سے بڑے سبب
الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کا جیتا جاگتا سر سے پاؤں تک حامل بنے گا عاجزی اور خیر خواہی کی نفسیات کے ساتھ۔ تو میرا خیال ہے اتنا بھی کافی ہے، بشرطے کہ ہم حسن معاشرت کو دینی مطالبہ سمجھ کر اپنا بڑا مقصود بنائیں اور اصول معاشرت کو اختیار کرنے میں ہماری بے ضمیر، بے حمیت، بے اصول اور بے حس ریاستیں بھی کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ڈال سکتی جسے ہم پھلانگ نہ سکیں۔ تو آج زیادہ تر عملی باتیں کی ہیں، اللہ قبول فرمائے، اس میں جو غلطی ہو اس غلطی کو ہم کو درست فرما دے، اور ان کا علمی تجزیہ بھی ہونا چاہیے، وہ رفتہ رفتہ کسی اور نشست میں کرتا بھی رہتا ہوں۔ تو بہرحال آج ان سامنے کے نکات اور اس بالکل اختیار کے تحت لائے عمل کو بھی ہم نے سنجیدگی سے نہ پکڑا تو ہمارا سارا دین مرتے وقت پڑھنے والا کلمہ بن کر رہ جائے گا۔ اللہ ہماری اب تک کی بے وفائیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں بہترین شعور اور عزم مسلسل کے ساتھ ایمان اور زندگی کے جبری اور اختیاری دونوں طرح کے فاصلوں کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے جوہر وجود یعنی تعلق کے اصول، حقائق، احوال اور مقاصد تک پہنچنے کے لائق بنائے، اس طرح کے ذہن کی خلاق بیداری کے ساتھ، قلب کی پرحضور یکسوئی کے ساتھ، نفس کے رفیع احوال گرینڈ پیشنس کے ساتھ، خود سے بلند رکھنے والی بے نفسی کے ساتھ، شخصیت میں اٹھان پیدا کر دینے والی عاجزی کے ساتھ، خود اعتمادی کا سبب بن جانے والے انکسار کے ساتھ، اور خودی میں غیر شخصی توسیع کرنے والے ایثار کے ساتھ، اور بخل کے احساس میں رکھنے والی سخاوت کے ساتھ، خود کو دیکھنے کے قابل بناتی رہنے والی حیا کے ساتھ، اور وجود کو حقیقی بنانے والے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ ہی کی محبت کے ساتھ، اللہ ہی کی خشیت کے ساتھ، اللہ کی معرفت کے لیے اللہ کی معرفت کے ساتھ۔ یا اللہ یہ سب دعائیں قبول ہوں، آمین۔